السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی تم کو ہم نے، من آل فرعون، فرعون والوں سے، یسومونکم پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب بدترین عذاب، برا عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے عظیم، بڑی۔ نجیناکم، اس کا روٹ ورڈ جو ہے نون جیم یا ہے، کسی مصیبت سے چھٹکارا پانا۔ اس طرح یسومونکم، اس کا روٹ ورڈ جو ہے سین واو میم ہے، ساما یسومو، ایسی تکلیف کو کہتے ہیں جس میں ذلت اور خواری بھی ہو اور جو کہ مسلسل دی جائے، اور سو جو ہے ہر برائی کے لیے آتا ہے۔ یذبحون، ذال باہا، اس کا روٹ ورڈ ہے ابناءکم، جمع ابن کی ہے، اور یستحیون، ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے بلاء، بالا، وہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ از میں اذکر جو ہے یہ پوشیدہ ہے، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، وہ وقت یاد کرو، اپنی تاریخ کا وہ وقت یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون، فرعون والوں سے۔ آل جو ہے یہ اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، رفقا کے لیے بھی، اور پیچھے پیچھے چلنے والوں کے لیے بھی، یعنی فرعون کا جو پورا لشکر تھا اس کے لیے بھی یہ یعنی آل کا لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے۔ فرعون کون تھا؟ فرعون اصل میں یہ لقب ہے، مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہتے تھے، ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ فرعون مصر کے ہر بادشاہ کا لقب ہے۔ تاریخ میں ایک شخص ہے رامسیس، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، جس کے محل میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی۔ اس سے آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے ایسے نمایاں واقعات پیش کیے جا رہے ہیں جس میں بنی اسرائیل کا بچہ بچہ واقف تھا، اس لیے جو ہے اللہ رب العزت نے تفصیل بیان کرنے کی بجائے جو ہے اشاروں پر اکتفا کیا گیا۔ بنی اسرائیل کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ بجگہ جو ہے بیان کیے ہیں، کہیں تفصیل کے ساتھ تو کہیں مختصر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل اگرچہ براہ راست جو ہے ان واقعات سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ اپنے آباء و اجداد کے ساتھ پیش آنے والے ان واقعات کو نہ صرف تسلیم کرتے تھے بلکہ ان پر فخر بھی کیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم نے ان واقعات کو اسی طرح پیش کیا گویا کہ یہ انہی کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ ان واقعات میں اللہ رب العزت نے اپنے بے شمار احسانات کا ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کے رویے کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ احسانات پر شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کیا کرتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے احسانات میں سے سب سے پہلا احسان یہ ذکر فرمایا کہ آل فرعون تم پر جو ہے بدترین مظالم جو ہے ڈھائے جا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نجات دے دی۔ بنی اسرائیل کی عورتیں جو ہیں گھروں میں فرعونیوں کی خدمت جو ہے وہ کیا کرتی تھی، اور فرعونیوں کے ہوس کا شکار بنا کرتی تھی۔ ان کے مردوں سے سخت جو ہے وہ کام لیے جاتے تھے، بعض دفعہ گھوڑوں اور بیلوں کی جگہ جو ہے انہیں جوت لیا جاتا تھا۔ ایک بدترین غلامی کا دور تھا جس سے یہ گزر رہے تھے۔ اسی کو قرآن کریم نے یسومونکم سوء العذاب سے تعبیر کیا ہے۔ سوم کسی پر سخت ترین بوجھ ڈالنے کو کہتے ہیں۔ یہ ان کو جو سزا دی جاتی تھی، ان پر جو تکلیفیں دی جاتی تھی، یہ مسلسل تھی، یہ ذہنی اور روحانی قوت تھی، مسلسل ان پر ظلم و ستم جو ہے وہ ہو رہے تھے۔ اور بعض مفسرین جو ہے یہ اکثریت مفسرین کی یہ کہتی ہے، کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ عنقریب جو ہے بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر جو ہے تیری حکومت کے لیے تباہی کا باعث بنے گا۔ اسی خواب کے باعث
فرعون نے اس خطرے سے بچنے کے لیے یہ انتظام کیا کہ اگر لڑکی ہوئی تو اسے زندہ چھوڑ دیا جائے اور اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ ذرا غور کیجیے، کسی قوم پر اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ان کی نورینہ اولاد کو ختم کر کے ان کی نسل ختم کر دی جائے، عورتوں کو باقی رکھ کر گھروں میں ان سے خدمت لی جائے اور اپنی ہوس کا نشانہ بنایا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی قوم کی غیرت کا جنازہ بھی نکال دیا جائے۔ یہ وہ بدترین آزمائشوں کا سلسلہ تھا جو بنی اسرائیل کے لیے عذاب عظیم بن گیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آئی، حرکت میں آئی، اور اس نے بنی اسرائیل کو اس عذاب عظیم سے اس طرح نجات دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر جو ہے وہ مبعوث فرمایا۔ انہوں نے فرعون کے سامنے جو ہے اسلام کی دعوت کو پیش کیا اور اللہ کی بندگی کی طرف بلایا۔ بنی اسرائیل پر جو ہے مظالم میں شدت پیدا کر دی گئی۔ کئی سالوں تک یہ کشمکش جاری رہی تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کی جائے۔ وہ رات کی تاریکی میں بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ ادھر فرعون کو بھی خبر ہو گئی اور وہ اور اس کا لشکر جو ہے اس کے تعاقب میں آ پہنچے، حضرت موسیٰ کے تعاقب میں آ پہنچے، بنی اسرائیل کے تعاقب میں آ پہنچے۔ اب اسرائیلیوں کے سامنے یعنی مشرق کی جانب جو ہے سمندر تھا اور دائیں بائیں شمال اور جنوب میں پہاڑیاں تھیں اور پشت پر جو ہے مصری لشکر یعنی فرعون کا لشکر تھا۔ سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کی جو ہے وہ فوجیں تھیں۔ تو بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ چیخ اٹھی کہ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ پر پر اعتماد اور نبوت کے جلال سے بولے، کلا ہرگز نہیں، انا معی ربی سیہدین، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا اگلی آیت کریمہ میں جو ہے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔